No means no. اگر آپ کی کوئی انرجی ڈرین کرتا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ میں چپ ہو کے سائڈ پر جاتی ہوں. میں اتنی کولڈ ہو جاتی ہوں کہ وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. میں اپنی انرجی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. کاش یہ پہلے آ جاتا کہ یار میری جو انرجی ڈرین کرے گا میں تمہیں. اچھا انرجی سمجھ جن کو ابھی آ گئی ہے نا, انرجی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے, یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. تب ہم نہ ہر کسی کو کیٹر نہ کر رہے ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے مرضی مجھے ٹریٹ کرو, میری انرجی ڈرین کرو, مجھے ڈی موٹیویٹ کرو, اٹس فائن, اٹس ناٹ فائن. اچھا کرتا کون ہے؟ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ. یہ یوزولی ریلیشن شپ میں زیادہ تر کرتے ہیں لوگ. مجھے لگتا ہے جو آپ کو جان رہے ہیں, جو آپ کے کلوز ہیں, زیادہ وہی کرتے ہیں. باہر والے کی تو ایکسیس ہی نہیں ہے آپ تک کہ آپ یہ بات بھی صحیح, جب وہ بندہ تو آپ کو وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے, ساتھ ہے, میسج پہ ساتھ, وہی ڈرین کرے گا. وہی کرے گا جو تو نہیں یہ ہے. ہم پرمیشن کیوں دیتے ہیں ڈرین کرنے کی ہمیں کہ ہم تم مجھے ڈرین یہ کرو؟ اب آپ نے کرنا ہے نا, پرمیشن روک لیں بس. رضا طارق کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو. آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. گڈ ٹو سی یو ٹو, تھینک یو سو مچ. اور لاہور سے کراچی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. جب آپ کراچی ہیں آپ کو پیرس والی فیلنگ آئی؟ کیسی بات ہے, نہیں پیرس سے آنے والی فیلنگ آئی ہے. پیرس سے, اوے بھائی کراچی والوں یہ کہہ رہی ہے لاہور پیرس ہے, کراچی کیا ہے؟ کراچی کو آپ ایمسٹرڈیم کر لیں. اچھا چلیں, میں سمجھا ایسا نہ کراچی کو آپ کسی اور جگہ سے ملا دیں, بنگلہ دیش سے ملا دیں, افغانستان سے ملا دیں, ایسا نہ کر لینا کہیں آپ کو بھروسہ نہیں. اچھا جی, کیسے کیا اسٹارٹ کیسے کیا کانٹینٹ کریشن میں آنا؟ تماشا تک تو ہم لوگ آئیں گے دوبارہ, آپ کا برانڈ بھی میں دیکھ رہا ہوں سامنے پڑا ہوا, اس میں بھی ہم آئیں گے. پہلے تو آپ نے بتائیے کہ آپ اسٹارٹ کیسے کیا؟ اتنی حسین شکل والی لڑکی یوزولی تو کالج یونیورسٹی میں نظر آتی ہیں. میں اسٹارٹنگ جرنی تو میری بہت لمبی ہے. سو کانٹینٹ کریشن تو میں نے بہت بعد میں اسٹارٹ کی ہے. اسٹڈیز کے ساتھ میں نے جاب کی, جاب کے ساتھ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. سو میں فیشن برانڈس. اور کتنے عرصے سے کر رہی ہیں سب کچھ؟ 7 ایئرس. 7 ایئرس. ہاں, پڑھی تھی, ساتھ ساتھ کری تھی. ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ برانڈ بھی اسٹارٹ کر لیا تھا؟ نہیں برانڈ تو ابھی جسٹ ابھی فیو منتھس اس سے پہلے جاب وغیرہ کرتی رہی ساتھ؟ جاب اور بزنس, جاب میں نے آئی تھنک 1 سال کی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا, اور 6 سال سے میں بزنس کر رہی ہوں. اینڈ اب میں تھوڑا سوئچ ہوئی ہوں, اب ناؤ ہیو لانچ مائی اون برانڈ. اور مین وائل یہ جو انسٹاگرام پہ آپ اتنا نظر آتی ہیں, ایز اے لوگ آپ کو انفلوئنسر بھی کہتے ہیں, کبھی آپ کو لوگ کبھی کبھی ماڈل بھی کہہ دیتے ہیں, یہ کیوں, کیا اتنا سارا کچھ کیسے؟ کہہ نہیں دیتے, میں ہوں بھی. اچھا ماڈل ہیں آپ, مجھے نہیں پتا, اس لیے میں سوچا میں ماڈل بننے والے پورے میں ماڈل نہیں ہوں, تو بھائی مجھے پتہ نہیں تھا. تو اگین آج میں بھی آپ کو جانوں گا نا صحیح طریقے سے کہ ایکچوئل میں ہیں کیا آپ. اچھا ایکچوئل میں بس یہ کوشش کرتی ہوں کہ مجھے لائف میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں کچھ ٹائم بعد بور ہو جاتی ہوں. سو میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, وہاں سے میں بور ہو گئی, تو پھر میں نے آپ بڑی خطرناک انسان ہے. یہ ایسے لوگ جو ہے نا کسی بھی کام میں گھستے ہیں, ریلیشن شپ میں بھی آتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب آپ ایک ٹچ کر لو اس کے بعد وہ بورنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اسٹریٹ لائن ہو گئی ہے نا. پھر آپ کے پاس کچھ اور ری انوینشن نہیں, اس کے بعد آپ کے پاس آگے جانے کا مارجن نہیں ہے, اور جس میں آگے جانے کا مارجن یو آر آلریڈی آن دا ٹاپ, تو اس کو بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ نئی کک ملے, نئی موٹیویشن آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ڈیلی بیس پہ نیا کرنا. مجھے کچھ نیا کرنا ہے, کچھ موٹیویشنل کرنا ہے, کچھ. اور جب ایسی آواز آتی ہے کہ تم سے نہیں ہوگا, میں اس کو کہتی ہوں تمہارا نام رضا طارق ہے, ہوگا. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے پاس لڑکیوں کے اندر میں نے یہ کیوٹنس دیکھی ہے, جب آپ ان کو کہ تم سے نہیں ہوگا نا, پھر وہ ایک دفعہ کر کے دکھاتی ہیں, پھر دوسری دفعہ کر کے دکھاتی ہیں, پھر سیلفی لے کے بھی دکھاتی ہیں. نہیں یہ تو میں, اچھا میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, مجھے چیلنج کوئی کر دے تو پھر تو میں کر کے دکھاتی ہوں. بھائی ایسی اگر میں ان سے کہہ دوں کہ آپ سیکنڈ فلور چھلانگ نہیں مار سکتی, چیلنج ہے, یہ مار دیں گی. نہیں میں موٹیویٹ ہوتی ہوں, میں بیوقوف نہیں. اچھا بیوقوف نہیں. تو یہ میں لڑکیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں زندگی میں ایسا کوئی چھلانگ مارنے کا کوئی بولے وہ شادی کر کے دکھاؤ تو میں مان جاؤں گا, تو پلیز ایسا مت کرنا, سوچ سمجھ کے کرنا. میں یہی میسج, بہت ساری لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں, وہ ہر چیلنج ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. نہیں ہر چیلنج ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اچھا جی, تو کانٹینٹ کریشن کرنے کے لیے طرف آئیں تو کیا مجبوری میں اسٹارٹ کیا تھا یا مزہ آ رہا تھا خود کرنے؟ اچھا مجھے فیشن پسند ہے, مجھے اسٹائلنگ کرنا پسند ہے, خود کو اسٹائل کرنا پسند ہے, فیشن انوویشن نکالنا پسند ہے, مکس اینڈ میچ چیزیں کرنا پسند ہے. میں اسٹارٹنگ میں یہ سب شروع کیا تو سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ تمہاری اسٹائل سینس بہت اچھی ہے, فیشن سینس بہت اچھی ہے, ہم نوٹس لے رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تم کس کو کسی چیز کے ساتھ پیئر کری ہو. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی, لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا, تو میں اور ایکسائٹیڈ ہو گئی. پھر میں نئی نئی چیزیں کرتی تھی, نئے نئے ڈریس اپس کرتی تھی, ایوری بڈی واز لائکنگ اٹ. ایسے ایسے یہ سینس یوزولی کہاں سے آتا ہے؟ بہت سی لڑکیوں کے پاس بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن اچھا نہیں ہوتا پہننے کا. آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے پہنا ہوا بہت اچھا کمبینیشن, بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ مجھے لگتا ہے اندر ہوتا ہے آپ کے, اینڈ یو اسٹارٹ لرننگ بائی سینگ پیپل جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہو, اپنا ایک ٹیسٹ بلڈ کرتے ہو. آپ مجھے آج سے اگر 7
7 سال پہلے دیکھتے میں بہت عجیب ویئر ڈریسنگ کرتی تھی, سارے بولڈ نیون کلرز, پاپنگ کلرز, کس کو کس سے میچ کرنا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. ایون سب میں اس بات پہ ٹرول بھی بہت ہوتی تھی. سو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو آپ کو جو لوگ انسپائر کر رہے ہیں آپ وہاں سے نوٹس لیتے ہو. یہی بڑی بات ہے نا, یوزولی لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے چینج نہیں ہوتے. آپ شوق کی بات ہے نا, اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ پکڑتے ہو ہر چیز کو, نوٹس کرتے ہو, دیکھتے ہو کہ کیا کلر کمبینیشنز ہیں, آپ کس چیز کے ساتھ کیسی لک کرنی چاہیے. اچھا یہ تو ہو گئی ڈیزائننگ کے حوالے سے, مطلب کلودنگ ڈیزائننگ کے حوالے سے بات ہو گئی نا. تو کبھی سوچا کہ یار کیوں نہ اپنے کلودنگ برانڈ کی طرف پہلے آتی, یا آپ اس طرف زیادہ جلدی آ گئی پہلے؟ مجھے لگتا ہے کلودنگ برانڈ میں نے سوچا بھی تھا نا, کیونکہ میں کلودنگ برانڈس کے ساتھ ہی 6 سال سے کام کری ہوں, تو میرے پاس ایسے ریسورس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہر چیز میرے پاس تھی. سو میرے لیے بہت زیادہ ایزی تھا, کیونکہ میک اپ میرے لیے بہت مشکل ہے, بٹ کلودنگ میرے لیے بہت ایزی تھا اس کو اسٹارٹ کرنا. بٹ آئی تھنک اس میں اتنی زیادہ سیچوریشنز ہیں, اور مجھے لگتا ہے باہر بگ جائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بہت کمپٹیشن اور بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. مجھے لگتا تھا کم ریسورسز کے ساتھ اٹ ول بی لٹل ہارڈ ٹو لائک اس میں آگے جانا. اور جب آپ اس طرف آئیں, برانڈ کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ بڑا کریٹو نام رکھا ہے, ایلور بیوٹی. ایلور بیوٹی, ایکسلنٹ. پیکیجنگ بڑی امیزنگ لگ رہی ہے کیا یہ؟ اچھا میں نے اسٹارٹ کیا لپ کیئر سے, لپ پروڈکٹ سے, میٹ لیکوڈ لپسٹکس اینڈ لپ گلاسز سے شروع کیا ہے. بٹ ابھی ریسنٹلی آئی واز ان شنگھائی فار بیوٹی ایکسپو, اینڈ وہاں پہ سارے کنٹریز سے مینوفیکچرز آتے ہیں, ٹاپ نوچ, ڈیور, ہدا, جو بھی برانڈس کے مینوفیکچرز ہیں وہ آتے ہیں. وہاں سے میں نے ساری ریکی کی اپنی چیزیں آرڈر کی ہیں. سو یو ول سی مور پروڈکٹس سون انشاءاللہ. نام بڑا کریٹو ہے, وہ ذہن میں کیسے آیا؟ اچھا میں اپنے نام سے نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لائک لوگوں نے اپنے نام بائے ردا, ردا بیوٹی, ہدا بیوٹی, فاطمہ بیوٹی. نہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا لگتا ہے ان کے پاس کیا زارا لکھا ہوا ہے کیا ان کے نام؟ اچھا میں آپ کو ایک یہاں پہ سائنس بتاتی ہوں. آپ کتنے بھی سیلیبریٹیز بھی دیکھیں گے نا, انہوں نے اپنے نام سے پروڈکٹ اور برانڈ لانچ کیے ہیں. مجھے لگتا ہے کبھی آپ کو اپنے نام سے لانچ نہیں کرنا چاہیے. یار ردا آپ تو میرے دل کی باتیں کر رہی ہیں. اپنے نام سے آپ نہیں لانچ کریں, آپ کا جو برانڈ ہے, آپ کا جو ویژن ہے وہ آپ سے اوپر ہونا چاہیے, اور وہ آپ سے اوپر تب ہوگا جب اپنے آپ کو اس سے مائنس. ہوئے 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 مار دی لڑکی آپ نے, کریٹو آپ ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا جو ویژن ہے وہ میرے نام کے ساتھ رہے. ایکسیلنٹ. اور نام بھی اگین ایسا نام ہوتا ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا ہم لوگ تھوڑا سا ہمیں کلاس بھی چاہیے, جیسے مجھے یہ انگلش لگ رہا ہے, تھوڑا سا کلاسی لگ رہا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میرا برانڈ ہے, پتہ تو لگے کہ میرا برانڈ ہے. سو جو ایک فیل آتی ہے وہ آنی چاہیے ڈیسنٹ. نام سے نہیں پتہ چلے, کریٹیوٹی سے پتہ چلے کہ یہ میرا کریٹیوٹی برانڈ مائنڈ کس کے نا, آپ ٹیسٹ اس کے اندر نظر. اگر میں کوئی ٹیکی برانڈ نکال دوں گی تو میرے ساتھ ریلیٹ تو نہیں کر پائے گا نا. ایکسیلنٹ. تو کیسے لوگ کیسے لے رہے ہیں اسے, مطلب میں نے اگر لینا ہو کسی کے لیے, میں اپنے لیے کسی کے لیے لینا ہو کیسے لیں گے؟ سو آپ ویب سائٹ کے تھرو لے سکتے ہیں, elorbeauty.com ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ابھی آن لائن پریزنس ہے, میری ویب سائٹ ہے. اور کوالٹی پہ کہیں کمپرومائز نہیں کرے, کوالٹی 10/10 مل رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ آلریڈی ڈیور یوز کر رہا ہے, ہدا بیوٹی یوز کر رہا ہے, تو وہ اگر آپ کی طرف آنا چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ابھی جس پہ ریسرچ بھی کر رہی ہوں نا, آئی وانٹ ٹو میک اے پروڈکٹ جو اسکن کیئر اور میک اپ کو انفیوز کرے اکٹھے. سو ابھی جو میں پروڈکٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں کہ اسکن کیئر آپ جب میک اپ کر رہے ہیں تو بالکل کیمیکلز یا وہ نہ ہو, وہ آپ کی اسکن کو بھی اتنا ہی ہیل کریں, نرش کریں. سو ابھی میں جس ہائبریڈ پروڈکٹ پہ کام کر رہی ہوں, دس ول بی ڈفرینٹ فرام آل دا برانڈس, کیونکہ دے آر بیسکلی کلر بیوٹی, کلر کاسمیٹک برانڈس. اٹ ول بی اے ہائبریڈ اسکن کیئر انفیوزڈ برانڈ. سو دس ول لائک میک اٹ ڈفرینٹ. اچھا ابھی تک تو لڑکیاں فوکس ہیں, لڑکیاں فوکس. تو لڑکوں نے کیا ویسے گناہ کیا ہے؟ لڑکوں نے کیا گناہ کیا؟ آج کل لڑکے بہت اپنا خیال رکھ رہے ہیں. ہاں کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک لڑکے زیادہ اسکن کیئر کرتے ہیں نا. اسکن کیئر میں کرنا نہیں چاہ رہی ابھی, سو دیٹس وائی لڑکے ابھی میرے رڈار سے باہر ہیں. رڈار سے باہر؟ اچھا لڑکے ویسے بھی زندگی میں رڈار سے باہر ہیں. باہر بالکل باہر رکھے ہوئے یار, اتنا کچھ کرنے کے لیے ہے, لڑکوں کے لیے کس کے پاس ٹائم ہوئے. لڑکیاں بڑی کریٹو ہو گئی ہیں, اب ان کو تم لوگ نہیں چاہیے, لیکن کام کرنے تو چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے لڑکا ہونا چاہیے. نہیں یہ نہیں کہہ رہی میں, رڈار سے باہر ہونا چاہیے ایک سرٹن ٹائم تک, تاکہ آپ اپنے کرافٹ پہ فوکس کرو. کبھی وہ ٹائم ذرا لمبا ہو جاتا ہے, پھر رڈار میں بندہ آنا چاہتا ہے اور رڈار میں آ نہیں پاتا. آپ نے نہیں سنا کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, اور جب جس کا وقت لکھا ہے وہ وہاں مل جاتا ہے, تو وہ آپ کو مل ہی جائے گا. آپ نے کیوں ٹینشن لینی ہے؟ یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جوڑے ویسے آسمانوں میں بنتے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کی نصیب میں جو جہاں پہ جس وقت پہ لکھا ہے وہ وقت مقرر ہے, تو آپ کے پاس چل کے آ جائے گا, کیوں اس کے پیچھے خوار ہونا. کیا بات ہے یار, لڑکی کتنا اللہ تعالیٰ کا آپ کا بلیف جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے. اللہ ہی پھر انسان کو جب دکھتا ہے کہ انسان کا بلیف اتنا اسٹرانگ ہوگا تو اللہ اس کے لیے ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے. تماشا کی طرف آتے ہیں, تماشے لگائے آپ لوگوں نے اور ابھی تک لگے ہوئے. یہ آپ کے سارے جو دوست ہیں, یہ سیف, کول, یہ جو ان کا
کیٹ فائٹ چل رہی ہے, وہ سوشل میڈیا سے سیف نے اکاؤنٹس میں شروع ہو جاتے ہیں, کامنٹس آنے لگ جاتے ہیں, وہ ادھر سے شروع ہو جاتی ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ سے شروع ہو جاتے ہیں, وہ کوئی فیک اکاؤنٹ دوستوں سے کروا دیتے ہیں. یہ کیسے چلے گا؟ دونوں لڑائیاں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تم ٹاکسک, وہ کہہ رہے تمہارے بارے میں منہ کھولوں گا. آپ کے دوست نہیں ہیں دونوں؟ میرے تو دونوں بہت اچھے دوست ہیں. تو آپ منع نہیں کرتی مت کریں سوشل میڈیا پہ؟ کیا میں تو منع کرتی ہوں, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. اب اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اگر کسی کا بھائی میرے 2 دوست لڑیں گے, میں کہوں گا بند کرو, انسان کے بچے بنو. آپ کی نہیں سنیں گے, آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کی وہ دونوں نہیں سنتے ہیں, ہمیشہ میری بات رکھتے ہیں. ہاں کہ لڑو دونوں؟ نہیں یہ نہیں سنتے. میں کہتی ہوں یار ایزی ہو جاؤ تو ہو جاتا. ایزی بولا آپ نے, بولا ہو گئے, وہ تو ایزی نہیں ہو رہے. ایزی ہیں اب تو, ایزی ہیں. کب ایزی؟ پرسوں تک تو نکل رہا ہے سب کچھ برباد ہو رہا ہے. وہ ادھر کہہ رہی ہیں دیکھیں ابھی مجھے کمل نے کہا لگتا میں نے فون کھولا نا تو بہت کچھ نکل آئے گا, پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. اب یہ کمل کو پتا, اس کا فون تو میں نے بھی نہیں کھولا. کیسا ایکسپیرینس رہا ویسے آپ کا ادھر؟ میرا تماشا میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب میں جب جا رہی تھی, ایون جس دن میری فلائٹ تھی تماشا میں انٹر ہونے کے لیے, اس دن تک آئی واز سیئنگ کہ اچھا میں کینسل کر دوں, میں ٹکٹ کینسل کر دوں. میں تھوڑی ذرا شائع کائنڈ آف اے گرل ہوں, میں اتنا زیادہ لڑ نہیں سکتی, اتنی زیادہ فائٹ آرگیومنٹس میں نہیں آ سکتی. اچھا سنا کہ آپ بھی وہاں پر بھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئی تھی؟ میں سائڈ پہ نہیں ہوئی تھی, آئی واز, جہاں مجھے بولنے کی ضرورت ہے وہاں میں ضرور بولتی تھی, لیکن جہاں مجھے ایکسٹرا نہیں کسی کے پھڈے میں پڑنا, میں نہیں پڑتی. کیونکہ آپ لوگ لڑ رہے ہو, میں کیوں آپ کی پرائی آگ میں کودوں. سو دیٹ واز دا اونلی تھنگ جو میں وہاں پہ کہتی. اس لیے بہت لوگوں کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں اس طرح سے انوالومنٹ نہیں کری ہوں, کیونکہ مجھے ہر چیز میں نہیں گھسنا, خاص طور پہ وہ جو مینٹل پیس خراب کرے. جو مینٹل پیس خراب کرے, آپ کا انرجی ڈرین کرے. انرجی ڈرین, اچھی جگہ پہ ڈرین ہو اٹس گڈ, غلط جگہ پہ ڈرین ہو دین آپ کی وہ ڈائریکشن بن جاتی ہے, آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی انرجی ڈرین کر رہے تھے لوگ؟ جب ہوتا ہے ایک طرح کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہو, آپ کے پاس فون نہیں ہے اور آپ کے پاس یہی سلیکٹیو لوگ ہیں اور انہی میں رہنا ہے, تو آپ کو وہاں پہ آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں, وہاں فائٹ بھی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ سمجھیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ دیٹس ویری نیچرل. لیکن یہ سب کچھ گیم کا پارٹ رہنا نہیں چاہیے تھا. گیم تک کرتے اور گیم کے بعد نکلتے اور بس سب کچھ بعد میں تو سب ڈپارچر گریسفل نہیں ہونا چاہیے. ڈپارچر گریسفل ہی ہوا ہے, بعد میں تو سب آپس میں ملے ہیں, ہینگ آؤٹس کیے ہیں, سب اکٹھے ملے ہیں, ہم کئی دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں, ساری سب اکٹھے ہوئے ہیں اور سب بہت اچھے سے ملتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ تماشا سے جو لوگ نکلے تھے اس کی سوشل میڈیا فائٹ بہت چل رہی ہے, کھل کے باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلی بار ایسے بھی ہوا ہے. اس سے پہلے تو بڑے تمیز سے سارے نکلے, اتنی لمبی فائٹیں نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے نا بادشاہ سلامت کہ یہ والا سیزن سب سے الگ ہے, تو ہر طرح سے الگ ہونا چاہیے نا. بادشاہ سلامت خود بڑے پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تھوڑی بولا تھا تم وہ تماشا کی باتیں کھولو, سب کچھ تھوڑی کھولنا ہے. بادشاہ سلامت خود بڑے پریشان ہیں, کہتے ہیں یار میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, یہ کون لوگ لے لیے تھے. اچھا, یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا کہ جانے کے بعد کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا تماشا کے حوالے سے, ایسی کوئی نیگیٹو کانٹریکٹ میں نہیں, ایسی کوئی بات کانٹریکٹ نہیں ہے. مورلی ایک بات ہے, ایک ایتھیکل بات ہے, اس کے لیے کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے, انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ کی زندگی میں چینج آیا تماشا کے بعد؟ آیا, مجھے بہت پیار ملا ہے, بہت پیار ملا ہے, بہت زیادہ. مطلب میں باہر نکلتی ہوں, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, میں نے یہ سب پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. سو میرے لیے مطلب جیسے ہی آپ گھر کے باہر یوں کھڑی ہوتی ہیں شاہ رخ خان کی طرح. شاہ رخ خان والا تو خیر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, آ کے پکچرز لیتے ہیں, بتاتے ہیں وہ کتنا پسند کرتے ہیں. اچھا, مزہ آتا ہے جب لوگ آپ سے پکچر لیتے ہیں, آپ کو پہچانتے ہیں, قریب آتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, پلیز ایڈ می کہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میں تماشا سے باہر آئی تھی, آئی واز مینٹلی سو ڈسٹربڈ. تو میں ایک مہینہ جو مجھے زیادہ انجوائے کرنا تھا اس ٹائم کو اور اس فیم کو, اس پیار کو, اس ٹائم پہ آئی واز سو ڈسٹرب. تو میں اس طرح سے وہ فیلنگ جو ایبزارو کرنی تھی وہ نہیں کر پائی, لیکن اب آئی ایم انجوائنگ اٹ. کر رہی ہیں اور مزہ آ رہا ہے. اچھا, یہ جو نشہ ہے یہ ایڈکشن ہے, اور اگر آپ سے یہ نشہ کسی نے چھین لیا یا ہٹ گیا, اگر آپ میڈیا سے ادھر ادھر ہو گئیں, پھر کیا کریں گی؟ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, اسکرین سے ہٹے گیم اوور. یہ آپ کو تب پرابلم ہوتی ہے جب آپ کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہو, جب آپ کو اسپاٹ لائٹ کی ضرورت ہو. جب آپ کی ویلیڈیشن, آپ کی اسپاٹ لائٹ آپ کا کام ہوتی ہے, تو آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ جو آ رہے ہیں, جو آپ سے پیار دے رہے ہیں, وہ آپ کا بونس ہے, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کی ہے لوگوں سے جو آپ کو پیار دے رہے ہیں. بٹ اگر یو آر آفٹر اے اسپاٹ لائٹ, تو پھر آپ نے دیکھا لوگ کس حد تک جاتے ہیں اسپاٹ لائٹ کے لیے. تو میں کبھی اس ایڈکشن کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہتی. کبھی بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, میں نہیں. یہ آپ کا ہمیشہ دیکھا گیا. ٹریولنگ بڑی آپ کرتی ہیں. ہاں. یہ کیوں؟ اچھا, کہاں کہاں گئی ہیں, کس کس کے ساتھ گئی ہیں؟ میں نے ابھی تک 13 to 14 ٹرپس کی ہیں انٹرنیشنل. 13 to 14 کر چکی ہیں؟ ہاں, کنٹریز کور ہو گئے ہیں. مالدیوز میرا دیٹ واز مائی فرسٹ سولو ٹرپ.
ना बेटा ना, मैं तो किसी का नहीं, मेरे दोस्त है कल मुझे कह रहा ना मैं मालदीव अकेले गया था, मैंने बोला अकेला तो नहीं जाते इंसान, आप जाते हैं, आप जाते हैं अकेले? नहीं। तो फिर आप कैसे रिलेट करेंगे? तो आप वही तो कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैं अच्छा आप अकेले की तस्वीरें किसने ली आपकी? हैं स्ट्रेंजर्स यार अकेले कितने दिन रही हैं आप? कहाँ पे? मालदीव में। मालदीव से मैं रही थी 7 डेज। कितने, कौन से आइलैंड पे रही थी? मैं रही थी एक शुरू के 3 डेज मेरे थे मफूशी में, और उससे आगे प्राइवेट आइलैंड है, वहाँ पे मेरे 3 डेज थे। यार क्या मज़ा किया होगा आपने? हाँ बहुत मज़ा आया, वाटर स्पोर्ट्स की, घूमी फिरी वहाँ पे। आई थिंक हेलोवीन था तब, हेलोवीन था, सो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हेलोवीन के इवेंट्स थे, तो वाइब भी अलग थी, सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे, दिल नहीं चाहता जाने का। यस बैठे रहे अपने वो विला के नीचे, आपके वो था पानी था। हाँ हाँ पानी विला के साथ ही, विला से ही एक्सेस थी, वहीं से छलांग, वहीं से वापस। मौसम कैसा था? मौसम बहुत अजीब, मैं बहुत काली होकर वापस आई थी, ट्रॉपिकल वेदर, थोड़ा गर्मी वाला। तो शाम में जाती पानी में 6 बजे के बाद ही, 5 बजे के बाद? 6 बजे के बाद भी हम अच्छा, गए हैं, लेकिन होता ही नहीं है। हाँ तो मेरी बात सुने कि अब मैं रोजाना होटल में बैठी रहूँगी, 6 बजेंगे तो मैं बाहर घूमने निकलूंगी, तो मैंने तो फिर पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग सब किया। मैंने कहा ठीक है काले हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये दैट्स अ साइन दैट आई हैव एंजॉयड। एक्सीलेंट, मतलब आपने एंजॉय किया। और आपको क्या मिला दुनिया में ट्रैवलिंग करके, क्या एक्सपोजर मिला, क्या सीखा आपने? अच्छा मुझे मैं ट्रैवलिंग करके इतनी ज़्यादा आदी हो गई हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा टाइम ट्रैवल नहीं करती, मुझे लगता है मैं खुद से नहीं मिल पा रही, मेरी थॉट्स क्लियर नहीं होती, मेरा फोकस क्लियर नहीं होता। बड़ी महंगी थॉट्स हैं भाई आपकी। हाँ ये है, वो सब कहते हैं गुच्ची शनेल महंगे, ये एडिक्शन महंगी नहीं है, ट्रैवलिंग करके देखो वो बहुत महंगी एडिक्शन है। ओ भाई नशे सस्ते हैं, वो महंगा है। फेंडी आ जाएगा 17 लाख रुपए का, लेकिन अगर एक ट्रिप मार के तो लोग पता जाएगा पर नाइट आ रहा है 2.5-3 लाख रुपए का मालदीव का, थका हुआ। ऐसे ही। अच्छा तो अल्लाह माफ मैं करे। जब पहली दफ़ा जा रही थी सोलो ट्रैवल, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उनका प्लान नहीं बना। मेरी एक ही बहन है, शी इज़ मैरिड, और मेरे मामा पापा हैं जिनको ट्रैवल का बिल्कुल शौक नहीं है। तो मैंने देखा, सबसे पूछा, मैं काफ़ी दफ़ा प्लान कैंसिल कर चुकी थी कि अच्छा अभी नहीं कोई मिल रहा, अभी फ्रेंड्स नहीं फ्री, अभी कोई नहीं चांस बन रहा। फिर देन आई थॉट कि अगर मैं इसी तरह डिपेंडेंट होती रही तो मैं तो कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ फील नहीं आता कोई एक बंदा पार्टनर होना चाहिए जो वहाँ जाती? अच्छा मैं आई वाज लकी इन दिस मैटर कि जब आप इस तरह ट्रिप पे जाते हो तो आपको बहुत सारे नहीं, आपको बहुत सारे सोलो जो लड़कियां ट्रैवल कर रही होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। अच्छा वो मिलती हैं, और वो बहुत फ्रेंडली भी होती हैं क्योंकि दे आर आल्सो। थाईलैंड वगैरह आप गई हैं, बैंकॉक वगैरह गई हैं? बैंकॉक में शूट्स के लिए गई हूँ, मैं शूट्स लाइन अप करती हूँ, तो वहाँ मैंने कैंपेन्स की हैं 1-2 बार, तो मैं कैंपेन्स के लिए गई हुई हूँ। मतलब एक दफ़ा फ्रेंड ट्रिप भी किया था, फ्रेंड के साथ भी गई थी, वैसे मैं शूट के लिए गई हुई हूँ। सो मैं काम करके प्रोडक्शन। बाइक चलाई है? बाइक चलाई थी, चली ही नहीं, फिर ठुकने लगी थी, उन्होंने कहा दे दो वापस। अच्छा, एक पासपोर्ट रखवाया हुआ खाली, उस पे तुम पूरी बाइक लेके जा रहे बेटा, और वो इधर राइट लेफ्ट हो रही थी। मैंने कहा इससे पहले जिंदगी आपने भरपूर जी है, बहुत भरपूर, और आगे भी प्लान है जो कमाऊंगी लगाऊंगी? मैं कमाई इसलिए रही हूँ ताकि मैं घूम सकूं, मैं तो सेविंग करके रखती हूँ। हो गए, ओके लेट्स गो। जेंजी थॉट्स हैं आपके। कल किसने देखी, आज कल कुछ हो रहा है तो मैं मतलब दुनिया तो नहीं है आप? ज़िलेनियल तो नहीं है आप? वो कौन है मुझे नहीं पता। ये जो मिलेनियल और जेंजी के बीच में होते हैं। पता नहीं क्या, बस खुद को एंजॉय करते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा एज नहीं बताई आपने। कैमरे के पीछे वाली रिदा और सामने वाली रिदा में फर्क आता है या ऐसी होती है? डीटो सेम। मुझे ऐसे ही लग रहा है आप सेम ही होंगी। सेम ही हूँ। अगर अभी आप दोनों बैठे में और अभी मालदीव में बैठे होते तो ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसे ही, इतना ही चिल होते। सो मैं बाकी सब मिल के भी मुझे यही कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ना अंदर भी वैसी थी। अच्छा एक चीज़ मेरी रह गई तमाशा के हवाले से, वहाँ जब आप गई थी रियलिटी शो था, तो वहाँ आपको क्या चीज़ ऐसे मोमेंट था जो आपको लगता है कि यार बड़ा मुश्किल मोमेंट था? अच्छा वहाँ पे एक गेम थी ऐसी जिसमें हमने हैवी वेट लिफ्ट करना था। हैवी वेट लिफ्ट में मेरा पाँव के मसल्स डैमेज हो गए थे सारे, और मुझे प्लास्टर हो गया था, और मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि 1 वीक तक ना आप चल सकती हैं और ना आप गेम खेल सकती हैं, मुझे डॉक्टर ने बोला। एंड ऑफ कैमरा जब रात को मुझे वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो मैं क्रॉल करके जाती थी और मैं इतना रोती थी, नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी आउट, और मैं क्रॉल करती। आप बोलते तो क्विट कर रहे हो यार, मरना थोड़ी था आपने। मैं तो बोले, मेरे बोलने से थोड़ी कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो क्या बंदा मर भी रहा होगा तो वही रहेगा क्या? मर पाँव से कौन मरेगा? तो क्रॉल कर रही थी। अच्छा मैंने रात को कैमराज में कभी अब देखे, मैं रात को क्रॉल कर रही हूँ और बहुत चीख के बैठ के रो रही हूँ कि आई नीड हेल्प, मुझे कोई सहारा चाहिए कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। जो एक लड़की हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, किसी के उसकी नहीं सुनती या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चलने के लिए भी डिपेंडेंट हो जाए, उसकी पेन आप नहीं समझ सकते। वो मेरे लिए इट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम।
دین آئی واز میں اس طرح کرال کر کے آ کے بیڈ میں لیٹی ہوں اور آ کے میں نے اوپر بلینکٹ لیا اور میں پوری رات روتی رہی ہوں کہ دس از آئی ایم فیلنگ سو ہیلپ لیس رائٹ ناؤ. کوئی تھا نہیں وہاں پہ جس سے آپ درد شیئر کرتی ہیں؟ نہیں وہ تھے ڈے ٹائم میں پیپل ور ہیلپنگ می, سب میرے ساتھ تھے, ہیلپ کرتے تھے, چلنے میں پکڑ کے چلتی تھی میں, سو وہ ہیلپ کرتے تھے ڈے میں. لیکن اب ظاہر ہے ایک لائٹ آف ہوئی ہیں, سب سو گئے ہیں. اچھا ایک فائدہ تو آپ کا وہ ہوا نا آپ کو وہاں جانے کا کہ آپ کا فیس رجسٹر ہو گیا, آپ کو لوگ جانتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ جو آپ تکلیف لی اس تکلیف کا آپ کو فائدہ ہو گیا, آپ کا برانڈ آج نظر آ رہا ہے. جی ایسے ہی ہے, بہت فائدہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. اٹ واز اے گڈ پلیٹ فارم اینڈ آئی ایم سو گریٹفل. اچھا ایکٹنگ میں کیا پلان ہے؟ ایکٹنگ میں ابھی جانا چاہ رہی تھی میں, لیکن الور کی وجہ سے نہیں جا پا رہی, کیونکہ الور میرا برانڈ ہے, اٹس مائی بیبی برانڈ. سو میں اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتی ہوں, اور اس کے لیے جتنا کام میں کر رہی ہوں مجھے چاہیے میں سب کچھ اسکپ کر کے صرف اس پہ فوکس کروں, کیونکہ ایکٹنگ کا ایک ڈرا بیک ہے. ایکٹنگ کے لیے یو ہیو ٹو آسک فار ورک, یو نو, یا پھر آپ کو کام ملتا ہے کسی اور کی طرف سے مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے برانڈ اور اپنی پرسنل جو آپ کا وینچر ہوتا ہے, دس از سم تھنگ وچ میکس یو اسٹرانگ, اور آپ باس ہوتے ہو, آپ کسی کی نہیں سن رہے ہو, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو, کوئی آپ کو آفر دے نہ دے, یہ ڈپریشن نہیں ہے ابھی ایک پروجیکٹ کی ہے, اگلا آئے گا کہ نہیں آئے گا, اچھا پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا, میری ریچ کم ہو رہی ہے, مجھے نیکسٹ پروجیکٹ نہیں مل رہے, مجھے ہٹ نہیں مل رہا. وہ والی ڈپریشن لینے سے بہتر ہے وہ ساری انرجی بندہ اپنے برانڈ پہ, اپنے وینچر پہ لگائے. کل کو آپ لوگوں کو روزگار دے رہے ہو, آپ لوگوں کو کام دے رہے ہو, آپ کی آئیڈینٹی ہے, لوگ آپ کو جان رہے ہیں. لیکن رضا ایک اور چیز نہیں ہوتی, مطلب جیسے ڈرامہ وغیرہ میں جب آتے ہیں تو زیادہ رجسٹریشن ملتی, بہت ویوز بہت زیادہ ہائی ہیں, رجسٹریشن بہت ملتی کیونکہ ڈرامہ ہوتا ہے, سلو کانٹینٹ ہوتا ہے, لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ ادھر آ کے سیو ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ, مجھے لگتا ہے ڈرامہ سے زیادہ رجسٹریشن آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملتی ہے. لیکن بڑا مشکل کام بھی ہے, ٹائم ٹیکنگ کام بھی ہے, برانڈ تو نہیں بن سکتا. برانڈ اس اور سنا ہے پیسے ہی بڑے کم ہیں, میرے پاس اتنے ایکٹر ہیں. ہاں میں نے بھی سیم یہی سنا ہے. اینڈ شفٹ بھی آپ کی 8 بجے شروع ہوتی ہے, I've heard کہ رات کو 11 بجے تک چلتی ہے. اگر آپ پورا دن رات لیٹ تک اگر آپ شوٹ کر رہے ہو, آپ اسکرپٹ یاد کر رہے ہو, آپ اپنے اس پہ انڈلج ہوتے ہو, کریکٹر میں آپ چلے جاتے ہو, آپ اس میں ہو, آپ برانڈ تو نہیں ساتھ چلا سکتے نا. پھر اس کے آرڈرز آ رہے ہیں, اور اگر آپ کو کام چاہیے تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کی پی آر ہونی چاہیے, آپ کی پھر شام میں پی آر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی چاہیے. وہ تو آپ سے ہے نہیں, سوشل کے اوپر ذرا سوشل ہے نہیں, تو یہ کام پھر سروائیو ہو گئی ہوگا. لیکن رضا کہیں نہ کہیں تو اگر آپ کا یہ مطلب فن ٹائم ہے, پیشن ہے, آپ کو آنا تو پڑے گا. آنا تو پڑے گا, انشاءاللہ آؤں گی بھی ضرور, مائنڈ میں ہے میرے. اگر کوئی اچھی چیز مجھے اس طرح سے ملی اور مجھے لگا یہ میں نے اتنا آٹومیٹ کر دیا کہ خود بخود چل رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی میں بس چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں اتنا الائن کر دوں کہ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے, دین آئی کین گیو مائی ٹائم ٹو دس تھنگ. ونڈرفل. فٹ کیسے رہتی ہیں؟ فٹ کیسے رہتی ہوں, بس ڈائٹ کنٹرول, جم کی شکل میں ساری زندگی نہیں دیکھی. میں سوئمنگ کرتی ہوں, آئی لائک ٹو سوئم. ایک ہی بات ہے, وہ بھی بہت کم کرتی ہوں. سو یس. اور کھانے وانے میں کھانا اور ڈائٹ بریانی کھا رہی ہیں؟ سب کھاتی ہوں, ہاں, لیکن پورشنز میں کھاتی ہوں. مجھے عادت ہے اگر مجھے 100% بھوک ہے تو میں 40% کھاؤں گی, 60% نہیں کھاؤں گی. تو کریونگ نہیں ہوتی؟ کریونگ ہوتی ہے, آپ 3-4 گھنٹے بعد پھر 40% کھا لو. پورشن کنٹرول جتنا آپ کو فٹ رکھتا ہے, آپ کو کچھ ایکسٹرا چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوگر کٹ ڈاؤن کر دیں اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں, چاہے آپ زیادہ بار کھا لیں. شوگر لیتی ہیں, آئس کریم وغیرہ کھاتی ہیں؟ میٹھا مجھے بہت پسند ہے. میں کھانے کے بعد میٹھا نہیں کھاتی نا, مجھے لگتا ہے کہ بریکٹ اوپن ہو گئی ہے, بریکٹ کلوز نہیں ہوئی ہے. کاش وہ تہذیب ہے, جمیل ہے, وہاں سے آپ ہمارے لیے کچھ لے کر آتی. لاہور میں کوئی بیکری آپ نے بڑی مشہور ہے جو کراچی میں نہیں ہے, تہذیب ہے, تہذیب ہے, وہاں سے آپ ہمارے لیے کچھ میٹھا لے کر آتی. یہ میں نے کہا آپ اتنے فٹ ہیں, ایسے ہی فیٹ لینا. چلو ہماری باری آتی جب ہم کھانے کا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں تم فٹ رہو تو مر جاؤ تو ہم کھانا نہیں دیں گے. اچھا جی, ایک اور مسئلہ چل رہا ہے یار, یہ بھی کلیئر کریں. سوشل میڈیا کے وہ جب لائف دکھاتے ہیں اپنی, اور میں دکھا رہا ہوں گاڑیاں, یہ وہ, ہسبینڈ کو نیچے اوپر جس طرح بولوں بھاگ رہا ہے, اتار رہا ہے, چھلانگے مار رہے ہیں, کیسے یہ ایک لائف یہ ہے. اور لوگ وہ لڑکیاں جو گھر میں یونیورسٹی کالجز میں دیکھ رہی ہیں, وہ تو یار اتنی لائف کون دکھاتا ہے, مجھے تو یہ کانسیپٹ کبھی اوف یار, بیڈ روم تک دکھا رہے ہیں, واش روم تک دکھا رہے ہیں, کھانا پینا, ساس سسر, بچے. آپ کی یہی کیلیپر رہ گیا کہ آپ کو اپنے ہر ڈیٹیل بتانی پڑ رہی ہے ٹو بی سین. اس سے زیادہ کیا, اس سے آگے آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے. یار پرسنل لائف دکھا کے آپ کو, مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ابھی, اس کا مطلب آپ کا کانٹینٹ ختم ہو گیا, ٹیلنٹ اب اس پہ آگے جو کوئی نہیں کر رہا تو آپ ڈیفینیٹلی دیکھے جائیں گے. ہاں, اب کوئی نہیں کر رہا. اب ہم جیسے لوگ, ہم اپنی پرسنل لائف کو کبھی نہ دکھائیں, کوئی اور بھی نہ دکھائے. وہ اٹس اے سرٹن کلاس, ایک بہت
تھوڑی پرسنٹیج ہے جو اتنے زیادہ آگے جاتے ہیں کہ اپنی پرسنل لائف بھی دکھاتے ہیں, پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کانٹینٹ ہر ایج گروپ دیکھ رہا ہے, ہر طرح کا بندہ دیکھ رہا ہے, اور انفلوئنس بھی ہو رہا ہے, انفلوئنس بھی ہو رہا ہے, تو آپ کو بہت رسپانسبل ہونا چاہیے اس کے لیے. اچھا ایک اور چیز, جیسے آپ کا برانڈ ہے, ابھی آج کل ایک اور چیز آ رہی ہے کہ کاؤنٹر فٹ پروڈکٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. مطلب یہ کہ آپ باہر کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ ڈیور جو آپ یوز کر رہے ہیں, ہدا بیوٹی جو پاکستان میں یوز کر رہے ہیں, وہ A+ کاپی ہے, اوریجنل ہے. اور A+ کاپی کا مطلب یہ کہ آپ جو لگا رہے ہیں آپ کی اسکن اور خراب ہو رہی ہے. مطلب آپ کو پاکستان میں اتنا کامن ہے, اتنا کامن ہے, اچھے اچھے نام, بڑے بڑے نام ہیں, A+ کاپیز لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ اوریجنل برانڈز نہیں ہے, کوئی کمپیریزن کر نہیں پاتا ہے. جن کے پاس ہیں وہ کمپیریزن کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں یوز کرنا. لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے, 2% ہوں گے جو 2 یا 3%, اور 2 یا 3% دبئی مال سے یا کہیں سے لے کر آتے ہوں گے. اب اس کے لیے آئی تھنک بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنل شاپرز کا ایک ٹرینڈ ہے, آپ نے ایک جیسے میرے پرسنل شاپرز ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں, ان کی ہر دوسرے تیسرے مہینے وزٹ ہوتا ہے, تو آپ ان کو اپنی لسٹ دیتے ہو, وہ آپ کو خود بائی کر کے ود ریسیٹ ود. یار وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں. تنگ کیسے ہوتے ہیں؟ پرسنل شاپر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ بھجوائیں, اور دوسرا ٹرسٹیبل ہوں, ورنہ تو نہیں بزنس ہے ان کے, وہ پراپر جاتے ہی اس لیے لوگوں کی ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ نکلے ہیں جو ویڈیو بنا لیتے ہیں وہاں کی کہ یہ لیا اور یہاں پر رکھ لے کے. فیک از ویری کامن ہے, ایون بڑے برانڈ. لیکن آپ کو تو بڑا فائدہ ہوگا نا اس میں, ہمیں ہی بڑا فائدہ ہوگا. آپ تو سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, جو یوز کریں گے اوریجنل ہوگا, کیونکہ آپ سامنے اور آپ بھاگ سکتی نہیں. میں بھاگ سکتی نہیں, میرا تو آپ کو پتہ ہے. ہاں میرے بارے میں آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس کو تو پکڑ لیں گے جب. تو جو پروڈکٹ آپ دے رہی ہیں وہ اس پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ کوالٹی 10/10 ہوگی. کوالٹی 10/10, کوالٹی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایسے لپس لگائے کچھ دن بعد لپس ڈارک ہو گئے. اچھا میں وہ چاہ رہی ہوں, میں نے لوکل برانڈ ایسا لانچ کرنا ہے جو ٹکر دے ڈیور کو, ٹکر دے گوچی کو. اور اگر وہ ابھی آپ سمجھ لیں دس از لائک 50% آف مائی فیوچر پلاننگ, اور آگے آپ دیکھیں گے یہ سب کو ٹکر دے گا. مطلب پاکستان میں کسی کو ڈیور یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہدا بیوٹی اور نہیں اس چاہیے. سے اچھی ٹیکنالوجیز, اچھی فارمولیشنز میں نے بنوائی. یہ کر کیسے رہی ہیں آپ؟ بہت ریسرچ کی ہے, تبھی تو پاگل میں کتنا ٹائم سوشل میڈیا سے آف ہو جاتی ہوں, کیونکہ ریسرچ کرنا, یہ کچھ کرنا, فلانے وینڈر سے بات کرو, ادھر جاؤ. اب میرا ٹریول بھی آئی تھنک بزنس ٹریولز ہو گئے, کیونکہ میں وہاں جاتی ہوں. آپ گئی تھی؟ ہاں تو وہ تو اسی کام کے لیے گئی تھی آپ؟ بیوٹی ایکسپو کے لیے گئی تھی, اور وہاں پہ سارے کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ آئی ہیو گاٹ فیو تھنگس وہاں سے. پھر میں ان کی فیکٹریز گئی, میں نے فیکٹریز وزٹ کی ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا دن فارمولیشنس پہ کام کیا. اچھا ایک اور بات ہے, بہت سارے جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں, ایکٹرز ہیں, وہ 70% یہ کام کرنے لگ گئے. سب نے اپنی اپنی نکالی. ابھی میں نے پوڈ کاسٹ کی 3-4 شہنم کا کیا, سعدیہ فیصل کا کیا, نبیلہ, سب نے اپنے پیلیٹس نکال لی, چیزیں نکال لی. اب یہ جائیں گے کس طرف سب؟ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے. وہ تو صحیح ہے, لیکن اگر سب آئیں گے تو کمپٹیشن ہائی ہو کے اینڈ یوزر کو فائدہ ہوگا. اچھی بات ہے, کمپٹیشن ہائی ہوگا تو آپ کوالٹی پہ نیچے نہیں آ پائیں گے نا, تو ہلکی چیزیں نکال پائیں گے. کرتے کرتے پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی, ہم ڈیور سے ہٹ کے اپنے پروڈکٹ کو کام کریں گے. مار دیا بھائی, مار دیا لڑکی نے. تبھی تو کمپٹیشن ہوگا. میں تو کہتی ہوں آئے سارے. اس سے کہتے ہیں اکانومی بوسٹرز, کیا کریں بینچ مارک سیٹ کریں اچھے پروڈکٹ کا. اور اگین تو پھر آپ کو جو ابھی ایشو ہو رہا ہے نا کہ کاپیز آ رہی ہیں, A+ آ رہی ہے, آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ٹینشن لینی, کیونکہ آپ کا لوکل پروڈکٹ اتنا اچھا ہے کہ ان کو ٹکر دے رہا ہے. اور ہم اگر کمپٹیشن میں رہیں گے تو مجھے لگتا ہے اگر آج اس نے 10/10 نکالا ہے تو میں اور اس سے اچھا نکالوں گی. اچھا لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی, وہ بائی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل بائی کر ہی رہے نا. تو اگر آپ کو وہ پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں اور آپ کو وہ کوالٹی یہاں مل جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو اپنی اکانومی کے لیے اچھا ہے, پاکستان کے نام کے لیے اچھا ہے. بہت سارے انڈین برانڈز بھی اب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگ انڈین پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستانیوں کو کیوں ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں ڈیور شنیل لا کے دو یا ہدا بیوٹی لا کے دو, سفورا سے چیزیں منگوانی ہیں؟ ہم اس لیے ڈپینڈنٹ ہیں کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے. سب کریں گے تو ہم اپنی مارکیٹ, اپنی اکانومی اتنی اسٹرانگ کریں گے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی بڑا برانڈ آئے گا تو کوئی کہہ تو سکے گا یہ پاکستانی برانڈ ہے. ارے کیا بات کی ہے یار, کیا بات. یہ تو ہونا چاہیے نا پاکستانی برانڈ, پاکستان کی پریزنس انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے ہمیں ہی تو کام کرنا ہے. اچھا ایسی سوچ رکھیں گے تو شاید ہم بڑھیں گے آگے. اگر ایسی سوچ ہو, ایسی سوچ رکھیں گے تو رکھنی چاہیے. ہم گورنمنٹ کو بات کر لیتے ہیں, ہم عوام کو بات کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں پہلے بات کریں, آپ بتائیں کہ آپ اس کنٹری کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کی اکانومی کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. پھر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی. یہ بتائیے گا اگر آپ کی کوئی انرجی ڈرین کرتا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ میں چپ ہو کے سائڈ پر جاتی ہوں. وہ انرجی ڈرین کر رہا ہے, میں سائڈ پر, وہ پھر پیچھے آ رہا ہے, میں کوائٹ ہو جاتی ہوں. میں اتنی کولڈ ہو جاتی ہوں کہ وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. میں اپنی انرجی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی بالکل بھی. یار کیا مزے کا ٹرینڈ آ گیا ہے نا, کاش یہ پہلے آ جاتا 15 سال پہلے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ کتنا مزے کا ٹرینڈ ہے کہ یار میری جو انرجی ڈرین کرے گا میں
اچھا انرجی سمجھ جن کو ابھی آ گئی ہے نا انرجی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے, یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. 10 سال بہت پہلے آ جانا, یہ بھی ابھی آیا 3 4 5 تب ہم نہ ہر کسی کو کیٹر نہ کر رہے ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے مرضی مجھے ٹریٹ کرو, میری انرجی ڈرین کرو, مجھے ڈی موٹیویٹ کرو, اٹس فائن, اٹس ناٹ فائن. اچھا کرتا کون ہے؟ کرتے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ. یہ یوزولی ریلیشن شپ میں زیادہ تر کرتے ہیں لوگ. آپ کو یہ باہر والا بہن بھائی میں کم کرتے ہیں, جو آپ کو جان جو لڑکا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, پر مجھے لگتا ہے جو آپ کو جان رہے ہیں, جو آپ کی کلوز ہیں, زیادہ وہی کرتے ہیں. باہر والے کی تو ایکسیس ہی نہیں ہے آپ تک کہ آپ کو. یہ بات بھی صحیح, جب وہ بندہ ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے, ساتھ ہے, میسج پہ ساتھ, وہی ڈرین کرے گا, وہی کرے گا. جو نہیں ہے تو پرمیشن کیوں دیتے ہیں ڈرین کرنے کی ہمیں کہ ہم تم مجھے ڈرین کرو. یہ اب آپ نے کرنا ہے نا, پرمیشن روک لیں بس. لرن ٹو سے نو. نو نو مینز نو, کنسنٹ نہیں ہے. ابھی آپ اگر مجھے مت دیکھو تو میں نو, تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں, دیکھنے لگ تو پھر براڈ کاسٹ کیسے ہوگا؟ پھر میں اٹھ کے میں کہوں گی نہیں آپ کو میری بات ہی سمجھ آ رہی, میری بات کی بات. یہی سیم لڑکوں کے لیے بھی ہے, لڑکے تم بھی یہ کر سکتے ہو. یہ میں نے کبھی ریسنٹلی ایک ایڈ دیکھا عالیہ بھٹ کا, وہ کسی نے سیٹ انکل نے لی ہوتی ہے اس پہ پلین میں بیٹھ کے, تو کہتی ہے سیٹ میری ہے. وہ بندہ کہتا ہے آپ ادھر بیٹھ جائیں, کہتے نہیں سیٹ میری ہے, میں یہیں بیٹھوں گی. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرے سے لائیو ہوا ہے. میں گئی ہوں وہاں, میری فلائٹ تھی, پتہ نہیں آئی تھنک ٹرکی کی فلائٹ تھی جی. سو میری سیٹ پہ بیٹھ گیا, ونڈو سیٹ تھی, وہاں پہ کوئی بیٹھ گئی لیڈیز تھیں, وہ کافی آنٹی سی, تو میں نے آنٹی تھیں, تو وہ میں نے ان کو بولا کہ آنٹی یہ میری سیٹ ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو مجھے سکنس ہوتی ہے, مجھے نا باہر دیکھنا ہے, میرا دھیان لگ جاتا. میں کہا نہیں یہ میری سیٹ ہے. لیا آپ نے؟ ہاں. وہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھی دوسری طرف بیٹھی تھی, پھر اس کے بعد جب ان کو موشن سک ہوا نا, تو میں نے کہا نہیں آپ واپس آ جائیں, اس سے پہلے ہم سب وہ اسمیل اور ساری برداشت کریں, آپ آ جائیں. یہ جینوئن ایشو تھا, جب مجھے پہلے لگ رہا تھا ویسے ہی کہہ رہی ہیں. پھر جب میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا نہیں آپ آئے, آئی ایم سو سوری کہ میں نے آپ کو پہلے. ایک زمانے میں ہم خاموش ہو جاتے تھے مروت اور لحاظ میں. مروت لحاظ ابھی بھی ہونی چاہیے, اگر آپ, لیکن ایسا مروت لحاظ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی انرجی ڈرین کر رہا ہو, آپ کی سیٹ لے جائے, آپ کے پیسے لے جائے, آپ کے کپڑے لے جائے, اور آپ کہیں مروت اور لحاظ. میرے خیال میں حساب کتاب برابر ہونا چاہیے. برابر کا حساب کتاب نہیں, ٹھیک ہے ہاں ہونا ہی چاہیے. آپ نہیں کرتی میرے خیال میں برابر. میں چھوڑ دیتی ہوں, میں بہت جلدی گیو اپ کر دیتی ہوں. کوئی بات نہیں, لے لی ہیں چیزیں, لے لی ہیں پیسے, لے لیے کپڑے, لے لیے, اللہ کرے تمہارے کسی کام آ جائیں. جاؤ. ارے بھائی آپ پھر بہت میچور ہو, اتنے میچور ہم لوگ تو نہیں ہوئے ابھی تک. آپ پھر شدید میچور ہو گئی ہیں, آپ سے میں پیسے بھی لیتے ہوئے, آپ جانے سے پہلے پیسے دے کے جانا مجھے, تو اب آپ بہت میچور ہو گئے, آپ دے دیں گے مجھے پیسے, پھر بولیں گے نانے میرا فون لے لے یار, تو یہ فون لے لے, اور یہ جو لے کر آئی ہیں تو میں آپ سے لوں گا. ویسے اس کے کتنے پیسے کتنے کس کے یار مجھے دکھا تو دیں, میں نے دیکھا نہیں, کم سے کم انباکسنگ تو کر دیں. سو دس از ایلور جی. اور یہ یار مجھے پیکیجنگ بہت مزے کی لگی. اوہ مائی گاڈ, بلیک, یہ اس باکس میں آتا ہے گولڈ, یہ میرا سگنیچر کلر ہے. ویسے میں بلیک اینڈ گولڈ میں چل رہی ہوں. سو دس از دا ہول تھیم. اندر آپ کو ایک میسج ملتا ہے, بیکمنگ ہر. کلاسی ہارٹ لگایا, کیو آر کوڈ. میں آپ کو میسج بتاتی ہوں. ہیش ٹیگ کیا؟ ایلور وومن, سوری بیکمنگ یو, ابھی بھول. ایلور سیلیبریٹس لاؤڈلی دا وومن یو آر بیکمنگ. ارے واہ بھائی. سو اس کا بہت اسٹرانگ میسج ہے کہ یہ اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ جو آپ ایک لڑکی بن رہے ہو, جتنی ہارڈ شپ کے بعد, ساری اسٹرگل کے بعد, وی آر سو پراؤڈ آف یو. ارے واہ, یو آر ڈوئنگ گریٹ. میں بھی بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو. ہم یہاں پہ کہتے تھے لاؤڈلی سیلیبریٹ. یہ حسین عورت کون ہے اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے؟ دیٹس می. یہاں پہ کوئی سیریسلی ہے؟ او بھائی یہ چیک کریں, واقعی یہ یہی ہے. مجھے زیادہ بیوٹی لگ رہی تھی, مجھے لگ رہا ہے آپ نے کسی کی پکچر کاپی کر لی. نہیں آپ نے, آپ نہیں ہیں یار, میں ہی ہوں. یہ دیکھ لینا بھائی, زوم کر کے, یہ کہہ رہی ہیں میں ہوں. تھینک یو فار چوزنگ ایلور. کیا بات ہے یار, ایکسیلنٹ یار. تو یہ آپ کی پیکیجنگ. سو یہ تھینک یو کارڈ آتا ہے ہر باکس کے اندر. یہ باکس ہے, اس کے اندر کیوٹ سا پنک میسج ہے. اینڈ دس از دا گلاس. اچھا گلاس ہے, اور کیا ہے؟ میٹ لیکوڈ لپسٹکس ہیں جو آل ڈے اسٹے کرتی ہیں. آپ نے لگا لیا, نو ٹچ اپس, نتھنگ, جسٹ لے کے لگا کے گھومیں, کھائیں پئیں, جو مرضی کریں. کھانے سے نہیں اترے گا, اور مطلب بالکل بھی نہیں اترے گا. ہاں نہیں. ٹھیک ہے, اور بتائیں. سو لپ گلاس ہیں جو کہ ہیں ہائی شائن, اور ان کے اندر وٹامن ای ہے, شیا بٹر ہے, سب کچھ ہے. یار یہ تو مجھے دے دو پلیز. نہیں یہ نہیں, یہ میں سمجھا میں لگا سکتا ہوں. وہ یوزلی ہوتا ہے نا لپس, کیا کہتے ہیں, چیپسٹک کلرز ہیں. ارے واہ یار, پیکیجنگ بہت اچھی ہے. تو میں نے سوچا میں آپ لوگ دکھا دوں. ویسے تو میں اس کو زیادہ کھولوں گا نہیں کہ مجھ سے ہاتھ سے گر سکتا ہے, لیکن اگین کیا اس کے اندر بہت کیوٹ شمرز ہیں. دس از مائی بیسٹ سیلر. بہت اچھا ہے بھائی. یہ اور ایک شو اسٹاپر شیڈ میں بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور یوز کرے ایک دفعہ, کہ مجھے پتا ہے لڑکی کام جو کرے گی وہ 10 on 10 کرے گی. ہاں کوئی ڈسکاؤنٹ اگر آپ کو چاہیے تو بالکل نہیں مل سکتا, کیونکہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے. ڈسکاؤنٹ بالکل نہیں, اس کا پلان یہ ہے کہ یہاں سے پوری دنیا میں لے کے جانا ہے. جس قسم کی پیکیجنگ ہے نا, دس ول ورک.
اسی طرح کا فارمولا بھی ہے, اس طرح کی پروڈکٹ بھی ہے جو ٹرائی کریں گے وہ آپ کو میں اپنی بتائیں فیوچر گے. گرل فرینڈ کو دے دوں گا. آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. اچھا میں پہلے سے رکھوں تو تم آؤ گے, آپ چاہے ایک کو ہی دے دیں یا 3 ایک ایک کر کے دے دیں, ڈیپینڈ. مطلب میں لگاؤں تو میں پروموشن کر رہا ہوں. نہیں بند کرو کیمرے, مطلب بند کرو مدر سسٹر اینڈ بند کرو کیمرے. میں لگاؤں اس لڑکی کی پروموشن, یہ اتنی پیاری, یہ کر رہا ہوں, مطلب تھوڑی تو اثر کرے یار. میں کہہ رہی ہوں بہن کو, ماما کو, یہ کہہ رہی ہوں. آپ پوری بات نہیں سن رہے. بہن کو, ایک ہی بہن ہے میری, تو ایک اور بہن بھی ہوتی تو. ہاں میں نے تو آپ بہن کو 2 دیجیے گا نا, بہنیں تو پیاری ہوتی ہیں. ارے واہ بھائی, تھینک یو سو مچ فار, مزہ آ گیا بھائی. مجھے آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا یہاں پہ, دیر واز سو فن. آپ کی انرجی اور آپ کی وائب بڑی پازیٹیو ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ہیونگ می.